السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ کتنے مسلمانوں نے اور کس کس طرح سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور انہوں نے صحابہ کرام پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا، اور حبشہ میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی مذہب کا پابند تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا، اور تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ابو حذیفہ اور ان کی بیوی، حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی، اور جن کی بیوی یا جن کے ساتھ میں کوئی عورت نہیں تھی وہ حضرات یہ ہیں: حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو صبیرہ بن ابی رہب یا حاطب بن عمر، اور حضرت سہیل اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ حضرات تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کی۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا کہ یہ لوگ فلاں لوگ مکہ سے نکل کر اور دوسرے ملک میں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ مسلمان صحابہ کرام جو ہجرت کر کے جا رہے تھے وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اچانک وہاں پر ان مسلمانوں نے، ان صحابہ کرام نے جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے یہ خبر سنی۔ یہ خبر وہاں پھیل گئی کہ کفار مکہ سب مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی پورا شہر مکہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ ان مسلمانوں میں سے حبشہ سے لوٹ آئے، مکہ شریف میں آ گئے کہ اب جب کہ تمام مکہ والے مسلمان ہو گئے تو اب کوئی خطرہ نہیں۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے جو واپس آئے تھے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر چھپ کر رہنے لگے۔ لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے دوسری بار پھر اب حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تمام مہاجرین نہایت امن و امان کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گبارہ ہوا یا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر جو تحفے یہاں سے لے گئے تھے اور ہدیے، وہ نذرانے بادشاہ کو پیش کیے، اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، بلوایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر مسلمانوں کے نمائندہ بن کر، یعنی امیر بن کر، سردار بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے ساتھ
بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ باقی واقعہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ حضرت ابو طالب نے حضرت جعفر بن ابو طالب نے دربار بادشاہ میں کیا کیا فرمایا اور بادشاہ نے کیا کیا سوال کیے، اور جو کفار قریش کے وفد وہاں گئے تھے انہوں نے کیا کیا بادشاہ سے کہا۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔